الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف دو باتیں توجہ سے سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سے دوسروں کو اعلیٰ تصور کریں۔ انسان کی رسوائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے اعلیٰ تصور کرے، بلکہ دوسروں کو اعلیٰ اچھا تصور کرے۔ دوسروں کے عیب تلاش مت کرے، بلکہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرے کہ میرے اندر کون سی عیب ہے، ان عیبوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اس کی مثال آپ آئینہ لے لیں، شیشہ لے لیں کہ شیشہ جب آپ اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اور آپ کہیں کہ میں فلاں شخص کے عیب دیکھ لوں، تو شیشہ کبھی بھی آپ کو دوسروں کے عیب نہیں دکھائے گا، بلکہ شیشہ آپ کو مخاطب کرے گا کہ تیرے چہرے پر یہ داغ ہے، تو اپنے داغ صاف کر۔ تو ہر آدمی آج اگر اپنے داغوں کو صاف کرنا شروع کر دے، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے اور اپنے عیبوں کو صاف کرنا شروع کر دے، تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، کوئی نفرت والا موجود نہ ہو، ہر دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، جس طرح ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں کہ چار چار بھائی ایک کوٹھے کچے مکان میں رہتے تھے اور محبتیں تھی، پیار تھی، برکت تھی، رحمت تھی، ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں شریک ہوتے تھے۔ تو آج محبتیں مٹ گئی، آج برکتیں چلی گئی، آج رحمتیں چلی گئی، آج زمین ہم سے ناراض ہو گئی ہماری اعمال کی وجہ سے کہ وہ سبزہ، وہ پھل فروٹ جو ہمارے آبا و اجداد کو ملا کرتا تھا، آج وہ ہمیں زمینیں نہیں دے رہی ہیں، وہ فصل آج نہیں اگ رہا ہے، پیسہ بہت آ گیا لیکن سکون اڑ گیا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، سکون چلا گیا ہے۔ تو اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے بارے میں قدورتوں سے صاف رکھو، کسی سے حسد مت کرو، کسی کے بارے میں دل میں برا مت سوچو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوگا، آپ کے پاس آ کر بیٹھے گا اور اس کو دیکھنا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس تلاش میں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ ایک بندہ ابھی آئے گا اور اس بندے کو دیکھنا وہ جنتی ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں، اس کے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور اس کی داڑھی سے پانی وضو کا ٹپک رہا تھا، اور وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اب برخاست ہوگی محفل، صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر چلے گئے، وہ شخص بھی اپنے گھر چلا گیا۔ جب دوسرا دن آیا تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی ایک آدمی آئے گا اور اس کو دیکھنا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر اعلان کر دیا، پھر بشارت سنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی شخص جو کل آیا تھا، اسی طرح اس نے اپنے ہاتھ جوتے جو ہے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور داڑھی مبارک سے، داڑھی سے جو ہے وہ پانی وضو کا ٹپک رہا ہے، اور جوتے اس نے سائڈ پہ رکھے اور آ کر بیٹھ گیا۔ تو تیسرے دن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا، اس کو جو بھی دیکھے وہ جنتی ہے۔ اب 3 دن لگاتار 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کو جنت کی خوشخبری ملتی رہی۔ اب ایک صحابی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس سے معلوم تو کروں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے محبوب کبریا احمد مجتبی محمد رسول اللہ، ساری کائنات کے جگ کے سردار، ساری رسولوں کے سردار، سردار الرسل، کہ ان کی زبان سے 3 دن لگاتار اور 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ تو ایک صحابی باہر نکلے تو اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے، اب وہ آگے آگے جا رہا ہے،
پیچھے سے اس صحابی نے کہا کہ میرا ایک کام ہے وہ رک کے. تو صحابی نے فرمایا کہ میرے کچھ گھر میں نچاکی ہوگی ہے, کچھ جھگڑا ہو گیا ہے والدین سے, تو اگر آپ مجھے مہمان ٹھہرا لیں اپنے پاس, 1-2 دن کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو سچا زمانہ تھا, سچے لوگ تھے. تو صحابی نے فرمایا کہ آپ میرے مہمان ہیں, میری طرف سے ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صحابی اس کے ساتھ چلے گئے. اب وہ صحابی اس طاق میں ہے کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتا ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی اس کو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. تو کیا ہوا کہ 3 دن وہ صحابی اس کے پاس, اپنے اس دوست کے پاس رہا, لیکن اس صحابی نے کوئی ایسا عمل اس کے اندر نہیں دیکھا. نماز جس طرح وہ پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے, تسبیح وہ کرتے تھے یہ بھی کرتے, تہجد کے نوافل وہ پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے. تو تیسرے دن صحابی نے فرمایا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں, میری صلح ہو گئی ہے. پھر صحابی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی, لیکن میں نے ایک بہانہ بنایا تھا. یہ میں نے بہانہ بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک روزانہ آپ جب بھی آتے تھے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی خوشخبری سناتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے, یہ شخص جنتی ہے, 3 مرتبہ فرمایا. تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں چھپ کر دیکھوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں تاکہ وہ عمل میں بھی کروں. تو صحابی نے فرمایا کہ میں کوئی عمل نہیں کرتا, جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح میں بھی کرتا ہوں, جس طرح ذکر آپ کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, تلاوت آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, کوئی میں خاص عمل نہیں کرتا ہوں. تو صحابی جب جانے لگے تو اس صحابی نے آواز دی کہ فرمایا ہاں ایک چیز میرے اندر ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا کہ جس دن سے میں سمجھدار ہوا, یعنی سمجھ سوجھ بوجھ رکھنے لگا ہوں, اس وقت سے لے کر آج تک میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں, میں ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. تو صحابی نے فرمایا واللہ یہی وہ نیک عمل ہے تیرا, یہی وہ تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 دن لگاتار 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. تو اس لیے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اپنے سے دوسروں کو اعلیٰ تصور کرو. یقین جانیں کہ اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری اس صحابی کو دے دی. اپنے دلوں کو حسد سے, اپنے دلوں کو کینے سے, اپنے دلوں کو بغض سے اور دوسروں کی نفرت سے پاک رکھو. ہر دل کے اندر ہر ایک کے لیے محبت اپنے دلوں میں جاگ جائے, اور تاکہ اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.